السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأن لیس للإنسان إلا ما سعى۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم شیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ وتعالى کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی موضوعات پر شیخ سے گفتگو کی ہے۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے سوشل میڈیا اور نسل نو۔ ہم میں سے ہر شخص سوشل میڈیا سے مربوط ہے۔ ہم میں کا ہر شخص جس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے وہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے۔ ایسے میں ایک سوال یا پھر یہ ہے کہ ہر صاحب عقل کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جو آج کی نسل ہے، نسل نو ہے، جنہیں اپنا کیریئر بنانا ہے، اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، جنہوں نے ابھی اپنی زندگی کی شروعات کی ہے، ان لوگوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کتنا مفید ہے، کتنا مضر ہے، یا پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے کیسے آج کی نسل فائدہ اٹھا سکے۔ خصوصاً کرونا کے بعد سے دنیا میں جو تعلیم کا ایک نیا سسٹم آیا، آن لائن تعلیم کا، تو بہت سارے یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے چینل ہیں جو بڑے بڑے اگزام کی کمپٹیشن کی تیاری کراتے ہیں۔ ایسے میں خاص طور سے جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں، غریب پریوار سے جو بچے بلونگ کرتے ہیں، جو بڑی سے بڑی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے، ان لوگوں کے لیے ایک بڑی سہولت آئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ بڑے بڑے اگزام کی تیاری آسانی کے ساتھ بڑے بڑے ٹیچر کے ساتھ یوٹیوب پہ کر لیتے ہیں۔ ایسے میں نسل نو کو سوشل میڈیا کتنا استعمال کرنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے، استعمال کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو استعمال سے بچنے کے لیے کن تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، ان تمام نکات پہ ہم بات کریں گے۔ شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شیخ سے یہ گزارش کریں گے کہ ناظرین کو یہ بتلایا جائے کہ جب سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین یہ جان لیں کہ سوشل میڈیا کہتے کسے ہیں، یا پھر یہ کہ سوشل میڈیا کا ایک مختصر تعارف کرا دیا جائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اس اعتبار سے یہ موضوع بہت اہم ہے کہ لگ بھگ سماج کے ہر طبقے اور ہر فرد سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے۔ ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بازیافت کے بعد جس ایک چیز نے پوری دنیا کو بے انتہا مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا وہ سوشل میڈیا ہے۔ آج آپ کو شاید کوئی ایسا فرد ملے جو یوٹیوب سے واقف نہ ہو، جو واٹس ایپ سے واقف نہ ہو، جو فیس بک سے واقف نہ ہو، انسٹاگرام سے واقف نہ ہو، جو ٹویٹر بلفظ دیگر ایکس سے واقف نہ ہو۔ یہ دراصل ایک پلان تھا، ایک فکرہ تھا کہ دنیا کو جوڑنے کا کام کیا جائے۔ ایک زمانے میں جب نوکیا جو کمپنی تھی موبائل کی، وہ جب اپنی چیزیں لانچ کرتی تھیں تو اس کا جو لوگو تھا کنیکٹنگ پیپل کا تھا، لوگوں کو لوگوں سے جوڑنے کا۔ یہ جو مواصلات کے ذرائع ہیں، کمیونیکیشن کے یہ جو ذرائع ہیں، یہ دراصل اسی لیے تھے کہ لوگوں کے درمیان جو گیپ ہے اس گیپ کو ختم کیا جا سکے، ملایا جا سکے، جوڑا جا سکے، آپسی رشتے پروان چڑھ سکے، لوگ ایک دوسرے کے رابطے میں رہ سکیں، آپس میں بات چیت ہو سکے، تعلقات بحال رہ سکیں۔ اسی خطے کو آگے بڑھایا اس سے زیادہ مضبوطی سے سوشل میڈیا نے۔ آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ باہم مربوط ہو کر رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی سرگرمیوں سے واقف رہ سکتے ہیں۔ تو دراصل جو ایک موٹیو تھا وہ اچھا تھا، جو مقصد تھا وہ اچھا تھا کہ باہم رابطے ختم نہ ہوں، لوگ ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے سے واقف ہوں، یعنی دوریاں سمٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ جو کام انٹرنیٹ ایک دوسرے پیمانے پہ کر رہا تھا، انفارمیشن ایکسپلوژن کے طور پہ وہ ساری معلومات اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دے رہا تھا، وہاں سوشل میڈیا نے ایک دوسرا راستہ، ایک دوسری راہ یہ کھولی کہ تعلقات کی جو سرحد ہے وہ سرحد نہ ہو، رشتے مضبوط ہوں، تعلقات بحال رہیں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا، رابطہ رکھنے کا ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم تیار ہو جائے۔ تو دراصل سوشل میڈیا بنیادی طور پر اس سمت میں
آگے بڑھنے کا کام اس سے ہو رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک اسٹیج پہ اپنے بنیادی مقصد سے پیچھے چلی جاتی ہے. جب کمرشیلائزیشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، جب تجارت اس کے پیچھے بہت بری طرح پڑتی ہے، تو پھر وہ رہ نہیں جاتی جس مقصد کے لیے اس کا قیام عمل میں آتا ہے، بلکہ اب وہ بہت دوسری ان ساری چیزوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے جن سے تجارتی منافع، فوائد حاصل ہوتے ہیں، مفادات حاصل ہوتے ہیں، اور ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. آج کے زمانے میں سوشل میڈیا جیسے ہی ہم بولتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے دنیا میں جینے والا جو اس کو نہیں سمجھتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہر آدمی کے لیے دستیاب ہے، ہر آدمی کے سامنے میں، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ہر آدمی استعمال کر رہا ہے. تو سوشل میڈیا کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا سے لوگ واقف ہیں. آپ سوشل میڈیا بولتے ہیں، فیس بک آپ کے ذہن میں آتا ہے. سوشل میڈیا آپ بولتے ہیں، واٹس ایپ آپ کے ذہن میں آتا ہے. آپ بولتے ہیں، یوٹیوب آ جاتا ہے، انسٹاگرام آ جاتا ہے، ایکس، یوٹیوب، ٹویٹر آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا بولتے ہی ہمارے سامنے تصور میں کوئی خامی نہیں رہتی ہے. یہ تصور بہت کلیئر ہے کہ سوشل میڈیا ہے کیا. اور جیسے ہی ہم سوشل میڈیا بولتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا. پھر ایک بڑی بات جو اس سے منسلک ہوتی ہے، سوشل میڈیا سے جیسے ہی ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک بڑی بات سامنے آتی ہے. یعنی ایک آدمی کو خود بھی اپنے طور پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ روابط بحال ہوں، تو کیا روابط بحال ہو رہے ہیں؟ اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ تعلقات نہ ٹوٹیں، تو کیا وہ کیفیت بن رہی ہے؟ جس کا مقصد اگر یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی سرگرمیوں سے واقف ہوں، تو کیا وہ ہو رہا ہے؟ اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی علمی کوششوں سے، ایک دوسرے کی اس طرح کی سرگرمیوں سے واقف ہوں، تبادلہ خیالات کر سکیں، باہم ایک دوسرے کو جان سکیں، ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اور ایک دوسرے سے استفادہ کر سکیں، اگر یہ موٹیو تھا، تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ بھی سرگرم ہوتے ہیں انہیں اپنے طور پہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے کسی بھی زاویے سے. اگر ہم اس تناظر کو سامنے رکھتے ہیں تو سوشل میڈیا بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے جو کام لیا جانا چاہیے وہ لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے تعارف کے بعد جو نسل نو، تو ان کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کہاں تک مضر ہے؟ جو نسل نو ہے، آج کی جو نسل ہے، وہ سوشل میڈیا کا استعمال جو کر رہی ہیں، خاص طور پہ مدارس کی ہم بات کریں یا پھر یہ کہ اسکول کی بات کریں، کالج کی بات کریں، تو مدارس میں خاص طور سے جو متوسطہ کے بچے ہیں، ثانویہ کے بچے ہیں، حفظ کے بچے ہیں، اسی طرح سے اسکول میں جو ابھی مڈل کلاس میں ہے، پرائمری میں ہے، یا پھر میٹرک میں ہے، انٹر کے ابتدائی مرحلے میں، یونیورسٹی گئے ہیں، گریجویشن کے شروع کا زمانہ، ان تمام جو بیچلر طلبہ ہے، نیچے کے طلبہ ہیں، مبتدی طلبہ ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کہاں تک مفید ہے اور کہاں تک مضر ہے؟ دیکھیے، زہر حلاحل ہے نا، ایک پوائزن ہے اصل میں، اور ایک لت سی لگ جاتی ہے، ایڈکشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. لوگ اس کے بالکل مطلب ایڈکٹڈ ہیں. کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور نظر آتا ہی نہیں ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہی دنیا ہے، جبکہ یہ دنیا ہے ہی نہیں. اسی لیے اس کو ورچوئل بولتے ہیں، افتراضی فرض کر لی گئی ہے ایک دنیا، اصلاً یہ دنیا ہے ہی نہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے، جبکہ وہ سچ نہیں ہے. سوشل میڈیا کا جو موٹیو تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، وہ موٹیو باقی نہیں رہا. اب مثال کے طور پہ ابھی کے زمانے میں کسی بھی ایپ کو آپ ذہن میں رکھیے، جو بھی پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے، مثال کے طور پہ ابھی ہم لوگ اس فیس بک کے ذریعے بات کر رہے ہیں. فیس بک کو آپ اگر ذہن میں رکھیے، اس کے جتنے فیچرز ہیں اس کو سامنے رکھیے. لائیو کا فیچر ہے، اس کو سامنے رکھیے. آپ فوٹوز اپلوڈ کر سکتے ہیں، اس کو سامنے رکھیے. آپ اس میں تحریریں ڈال سکتے ہیں، پوسٹ کر سکتے ہیں، سامنے رکھیے. اس کے علاوہ اس نے جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ریلز ہیں اس کے اندر ویڈیوز کے آپشنز ہیں. آپ جب ان تمام پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ طالب علم کے لیے، خاص طور سے اس مرحلے میں جس مرحلے کی آپ بات کر رہے ہیں، متوسطہ ثانویہ کے مرحلے میں، میٹریکولیشن کے مرحلے میں، انٹرمیڈیٹ کے مرحلے میں، یا گریجویشن کے شروعاتی مرحلے میں، یہ وہ مرحلے ہیں جب طالب علم کو قواعد یاد کرنے پڑتے ہیں، گرامیکل جو فیکٹس ہیں وہ یاد کرنے پڑتے ہیں، جب بچے کو اپنی فاؤنڈیشن ڈالنی ہوتی ہے، جب اسے اپنی اساس تیار کرنی ہوتی ہے. تو جب آپ
کو بنیاد تیار کرنی ہوتی ہے اس وقت اگر آپ ان چیزوں میں الجھتے ہیں، آپ ویڈیوز پہ اپنے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ ریلز پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ آپ نے شروع کیا اور آپ نے بند کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جس بندے نے، آپ کبھی غور کریں کہ آپ ایک مضمون لکھتے ہیں، اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں فیس بک پہ، اور اس ارادے سے پوسٹ کرتے ہیں کہ چلو آپ پوسٹ کر دیا، اور اس کے بعد سے وہ مضمون، نہ صرف یہ کہ وہ مضمون آپ کے ذہن میں رہتا ہے، کس نے کیا لائک کیا، کس نے کیا ڈس لائک کیا، کس نے کیا کمنٹ کیا، اتنا ہی تک معاملہ رہے تو ٹھیک ہے۔ آپ جیسے ہی پھر فیس بک پہ جاتے ہیں، آپ ریل کی طرف جاتے ہیں، ویڈیوز کی طرف جاتے ہیں، آپ مختلف طرح کی دسیوں چیزوں کی طرف جاتے ہیں، اور جو 2 منٹ آپ کا لگنا چاہیے تھا وہ آپ کا 2 گھنٹہ کس طرح گزرتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس سے بڑا زہر ایک طالب علم کی زندگی میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی ایک ایسی جگہ پہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو اصلاً کچھ مل نہیں رہا ہے۔ دوسری بات، جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس طرح سے چیزیں دکھلائی جاتی ہیں، وہ ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ریلز وغیرہ میں جو فلٹر کا سسٹم ہے وہ اس طرح سے دھوکہ دہی پہ مشتمل ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو جو نسل ہے جو تیار ہو رہی ہے، وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے، اس کی چکاچوند کو دیکھ کر کے پریشان ہے اندر سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے والا خود کتنا پریشان ہے۔ تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے ریلز ہیں، ویڈیوز ہیں، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اس طرح سے تیار کی گئی ہیں کہ وہ آپ کا پورا وقت لے لیں گی، انرجی لے لیں گی، آپ کو دیں گی کچھ نہیں۔ تو جب آپ کا مرحلہ وہ تھا کہ آپ کو محنت کر کے زبان کے قواعد جان لینے چاہیے، کسی بھی علم کی بنیادی چیزوں کو جان لینا چاہیے جس پہ ساری عمارت اب کھڑی ہوگی، آپ نے وہ وقت سوشل میڈیا کی نظر کر دیا۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے، آپ جائیں گے کہ کسی بندے کو سنیں گے جو اچھا بولتا ہے، اور اس کے بعد جو ایک ایڈ آئے گا وہ اس حد تک خطرناک ایڈ ہوگا کہ آپ اس کی زد میں چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسری ویڈیو کا ایڈ آپ کو دکھلانے لگے گا جہاں برہنہ قسم کا رقص ہو رہا ہوگا، آپ اس کی طرف چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ جو ٹین ایج، جو جب انسان ٹین ایج سے گزر رہا ہوتا ہے، عنفوان شباب کا جو زمانہ ہے، تو ان چیزوں کی طرف انسان کا رجحان تیزی سے جاتا ہے۔ چھوڑ دیجئے، یہ تو بڑی مطلب کیا کہتے ہیں، یہ عمر ہے جب اس عمر میں آدمی اس طرف مائل ہوتا ہی ہے زیادہ۔ آدمی اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں ان چیزوں کی طرف میلان رکھتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا نفس ان برائیوں کی طرف بہت تیزی سے مائل ہوتا ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے دراصل اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ جو آپ کا نفس ان برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ تو سوشل میڈیا دراصل ٹول آف ایکسپلائٹیشن ہے، وہ آپ کے اس نفسیات کو ایکسپلائٹ کر کے آپ کا وقت کھا رہا ہے، آپ کے پیسے کھا رہا ہے، آپ کی انرجی کھا رہا ہے، آپ کا فیوچر کھا رہا ہے۔ اور وہ جان رہا ہے، جو یہ لوگ چلا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کو اپنی طرف کھینچنا کس طرح ہے، برہنہ تصویروں کو کس طرح وائرل کرنا ہے، خراب قسم کی ویڈیو کو کس طرح سے آپ کے سامنے لانا ہے، اور آپ کو مکمل طریقے سے اس کے حوالے کر دینا ہے۔ تو اگر اس مرحلے میں خاص طور سے جب آدمی طالب علم اپنے آپ کو بناتا ہے، وہ قواعد یاد کرتا ہے، بنیادی چیزیں یاد کرتا ہے، وہ مشق کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، گھنٹوں چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں، اگر وہ ان تمام وقتوں کو چھوڑ کر کے ان چیزوں میں لگ جاتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے دیکھا ہمارے ایل او پی یعنی لیڈر آف اپوزیشن، جس زمانے میں وہ قومی اسمبلی کے لیے کمپین کر رہے تھے، مہم جوئی پہ لگے ہوئے تھے، راہل گاندھی، اس زمانے میں وہ نوجوان نسل کو بتا رہے تھے کہ آپ کے موبائل کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، موبائل میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ آپ دیکھ لیجئے، امبانی کو، اڈانی کو، یہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ آپ کو یہ جان کر کے تعجب ہوگا جو واقعتاً زندگی میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، ان کو اس سوشل میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور سے جس مرحلے میں طلبہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اگر اس مرحلے میں وہ آ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر تو خطرناک کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کو پھر وہ وقت ملے گا ہی نہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو بنانے کا کام کر سکیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ یہ تنبیہ، یہ انتباہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے بچوں کو نئی عمر میں، کچی عمر میں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں ان کا بڑا چرچا ہے، ان کا بڑا نام ہے۔ کبھی آپ ذرا اگر سمجھداری سے غور کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بنانے کا کام سوشل میڈیا کے انوینشن سے پہلے کیا تھا۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ میری عمر کے جو لوگ ہیں، میں ابھی 36-37 سال کی عمر کو پہنچنے والا ہوں، 36-37 سال کا آدمی ہوں۔ میری عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے 20 سال 25 سال کی عمر میں اپنے آپ کو بنانے کا کام کیا ہوگا، قواعد یاد کیے ہوں گے، نحو کے، صرف کے، الفاظ یاد کیے ہوں گے، ادب کے، انگریزی، اردو، عربی کے لیے محنت کی ہوگی اگر مدرسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوں گے، اگر دوسری جگہوں سے آ رہے ہیں، اسکول وغیرہ سے آ رہے ہیں تو انہوں نے فزکس میں،
मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में बहुत मेहनत की होगी, टीचर्स के डंटे खाए होंगे, उनकी झिड़कियाँ सुनी होंगी, कोचिंग ज्वाइन किया होगा, रातों को जगे होंगे, पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी। अब उनके पास वो मवाद या वो सलाहियत है कि उस सलाहियत का इस्तेमाल वो किसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो सोशल मीडिया के इन्वेंशन से पहले किसी भी शक्ल में उन्होंने अपनी कोई सलाहियत बना ली, उनके पास ये मौका है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी उस सलाहियत का मुजाहरा कर सकते हैं। क्यों? सोशल मीडिया के इन्वेंशन से पहले, इसके ईजाद से पहले, आम आदमी के पास जो ज़राए थे छपने के, मिसाल के तौर पर जो ज़राए थे, इस तरह से ये देखिए, ये टीवी की कैफियत है। आम आदमी के लिए सोशल मीडिया से पहले टीवी दस्तयाब नहीं था। अभी आपके लिए एक तरह से टीवी दस्तयाब है, लेकिन अगर आपको कुछ आता जाता नहीं है तो ये टीवी आपके लिए दस्तयाब भी हो तो आपको क्या मिलने जा रहा है? अगर छपने के ज़राए खुल गए हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सलाहियत ही नहीं है कुछ लिखने की, अच्छा लिखने की, तो अगर ये ज़राए हासिल भी हो जाते हैं तो उससे आपको क्या मिलने जा रहा है? तो मसला असल ये समझने का है कि सोशल मीडिया पे जो लोग आपको बड़े नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया से बड़ा नहीं बनाया है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारी नस्ल में, जो जिसको समझना जरूरी है। इस कंफ्यूजन को जहन से निकालिए। पर्दा के पीछे क्या है उसको देखिए। जो आपको पर्दा पे नजर आ रहा है बंदा, उस पर्दे के पीछे उसकी जो मेहनत है उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाती है। जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब वो बंदा, हमारी नस्ल के हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो आज सोशल मीडिया पे, उनके पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो जब कोई वीडियो बनाते हैं तो उनको माशाल्लाह हज़ारों में, लाखों में व्यूज़ मिल जाती हैं, लोग उनको देखते हैं। तो ये जो जानने वाली बात यह है कि वो जो आज वीडियो बना रहे हैं, किसी मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए कि वो ये गुफ्तगू कर सकें, वो कंटेंट बना सके, उसके लिए उन्होंने इससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अभी की नस्ल जब उसको मेहनत करनी चाहिए, तब अगर वो सोशल मीडिया पे आ जाएगी तो मेहनत तो कर ही नहीं पाएगी। कल को जब आपके सामने इससे भी अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आएगा, वो सलाहियत ही नहीं रहेगी, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप नाम कहाँ से पैदा कीजिएगा? बहुत सारे लोग, आप यकीनी तौर पे, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो नाम कमा रहे हैं, अगर आप उनको उनके पसे पर्दा, उनके पस मंजर को देखे बगैर देखेंगे तो धोखा खा जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये नस्ल इस मामले में लगातार ये धोखा खा रही है। इसलिए मैं निहायत कन्फर्म अंदाज में ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप बाज़ाब्ता ग्रेजुएट नहीं हो जाते, बाज़ाब्ता मदरसों से फारिग नहीं हो जाते, या बाज़ाब्ता ग्रेजुएशन नहीं कर लेते, उस वक्त से पहले आपका सोशल मीडिया पे बाज़ाब्ता एक्टिव होना आपके लिए ज़हर हलाल है। ये मतलब किलिंग जो है ना, आपको कत्ल करके रख देगा, फैटल है आपके लिए। कहीं से भी आपके लिए सही नहीं है। आप अपने आप को, एक ज़माना था जब बुजुर्ग असातिज़ा तलबा को अखबारात पढ़ने से रोकते थे, वावेला मचाया जाता था कि अरे अखबार पढ़ के रोक करके बच्चों को वो मतलब जाहिल रखना चाहते हैं। दरअसल वो बहुत बड़ी हिकमत थी, मजबूत हिकमत अमली थी कि बच्चे अगर उल्टे सीधे अखबारात की नज़र होंगे तो उनको जहाँ पे अभी मेहनत करनी चाहिए, जो बुनियादें मजबूत कर लेनी चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नतीजा ये है कि इस सोशल मीडिया के बाद अभी की जो नस्ल, अगर पिछले 10 सालों में जो लड़के फारिग होकर के आए हैं, उनकी अरबी की सूरत हाल आप देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि सोशल मीडिया ने उनके ऊपर क्या असरात मुरत्तब किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बातें आई और हमने ये भी जान लिया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस मरहले में करना मुफीद होगा, किन लोगों के लिए मुफीद होगा। सवाल ये भी है कि जिस मरहले के लिए मुफीद है सोशल मीडिया, जैसा कि आपने कहा कि जब तक आप बाज़ाब्ता मदरसे से फारिग नहीं हो जाते, या फिर ये कि ग्रेजुएशन वगैरह से फारिग नहीं हो जाते, तब तक आपके लिए ज़हर हलाल है। तो जो लोग इस मरहले में हैं वो अगर सोशल मीडिया का मुफीद तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद आगे की तैयारी करना चाहते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे मशाइख के दुरूस मौजूद हैं, फ़िक़्ह के दुरूस, हदीस के दुरूस। बहुत सारे लोग बुखारी शरीफ अगर पढ़ना चाहते हैं तो बड़े बड़े मशाइख के दर्स हैं, फ़िक़्ह के दर्स हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पे जो लोग उर्दू में लिख रहे हैं, अच्छे लोग, जो लोग अरबी में लिख रहे हैं, जो लोग अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, तो इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आप सोशल मीडिया पे किन लोगों को पढ़ने के लिए रिकमेंड करेंगे, उर्दू में, अरबी में, अंग्रेज़ी में? इसी तरह यूट्यूब पे अरबी, अंग्रेज़ी वगैरह के लिए या फिर दुरूस के लिए किन लोगों को सुनने के लिए आप रिकमेंड करेंगे? मेरी राय में किसी भी मरहले में मैं सोशल मीडिया को सोर्स ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ एजुकेशन के तौर पे नहीं देखता। अब मुझे, अगर किसी को मेरी इस राय से इख्तिलाफ हो तो मैं उस राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में दरअसल ये कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ, ये कोई ज़रिया तालीम व ताल्लुम नहीं है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रिया तालीम व ताल्लुम असलन नहीं है।
یہ الگ بات ہے کہ بھائی سوشل میڈیا اب انٹرنیٹ کی طرح ایک بڑی دنیا ہے، خود سوشل میڈیا بھی ایک بڑی دنیا ہے، آپ ہر طرح کی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں. اس کو آپ اگر ایک جیسے ورب ہوتا ہے، ایک ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، آپ ایک ہیلپنگ ورب کی طور پہ اگر کبھی کبھی اس کا استعمال اس زاویے سے کر لیتے ہیں، مان لیجئے کہ آپ گریجویشن کر چکے ہیں، آپ عالم ہو چکے ہیں، آپ کسی موضوع پہ لکھ رہے ہیں، اس موضوع پہ لکھتے ہوئے آپ نے لائبریری کی کھاک چھانی، گئے کتابوں کو الٹا، آپ نے اپنے اساتذہ سے بات کی، اس موضوع سے متعلق جو لوگ اچھے ہو سکتے ہیں آپ نے ان سے بات کی، آپ نے کتابوں کو دیکھا، ایک نتیجے تک پہنچے. اس کے بعد آپ کو لگا کہ یار اس معاملے میں کیا کچھ اپ ٹو ڈیٹ ہے نا، نئی کوئی جانکاری ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ نے انٹرنیٹ کا بھی سہارا لیا. انٹرنیٹ نے آپ کو اگر کسی یوٹیوب کے فرد تک پہنچا دیا، آپ وہاں بھی گئے، وہاں سے بھی آپ نے اگر کچھ چیزیں حاصل کی، تو آپ نے جو پرائمری طور پہ انفارمیشن اکٹھی کی، گیدر کیا، اس سے آپ نے ایک نئی انفارمیشن لے کر کے اس میں اس کو ایڈ کیا، اضافہ کیا، اس کا کچھ فائدہ اٹھایا اور پھر بہتر طریقے سے اپنا کوئی ایک آرٹیکل تیار کر لیا. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اتنا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ فیس بک پرائمری طور پہ ایک سورس آف ایجوکیشن ہے، یوٹیوب پرائمری طور پہ ایک سورس آف ایجوکیشن ہے، تو یہ نہیں ہے. یہ دیکھیں پرائمری طور پہ جو ہے نا یہ سورس آف ایکسپلائٹیشن ہے. یہ آپ کو خواب بہت دکھاتا ہے لیکن آپ کو دیتا کچھ نہیں ہے. آپ جیسے بولتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ اپنا چینل چلاتے ہیں، وہاں سے وہ پڑھاتے ہیں. آپ کبھی ریشیو نکال کر کے باضابطہ دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دور سے چمکنے والی چیزیں ہیں جو بظاہر تو بہت روشن ہے، لیکن اصلاً اس روشنی کے بعد کا جو مرحلہ ہے نا، جو بظاہر جو چوکا چوند ہے، اس سے جب نکلیے گا تو کچھ نظر نہیں آتا ہے. وہ کیفیت ہے. یہ ایک طرح سے تجارت ہے نا، یہ ایڈورٹیزمنٹس ہیں، کمرشلائزیشن ہے یہ. اور اس کے پیچھے بھاگ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل ہم یہاں سے حاصل کریں گے. آپ حاصل نہیں کریں گے. ہاں، اب اس کا مطلب دوسرا مطلب یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے دی، محنت کی آپ نے مدرسوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، آپ نے جو ایجوکیشن کے ذرائع ہیں حاصل کرنے کے، لائبریریاں ہیں، ٹیچرز ہیں، سسٹم آف ایجوکیشن ہے، وہاں سے آپ نے حاصل کیا باضابطہ. حسب ضرورت آپ نے سوشل میڈیا سے اپنے اس انفارمیشن کو مضبوط کرنے کے لیے مدد لی. اس قابل جب آپ ہو گئے تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے انفارمیشن کو دور تک پہنچانے کا کام کر سکتے ہیں. وہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات کہوں، ہم لوگوں کی نسل کے بہت سارے لوگ بشمول خاکسار کے ایسے تھے جن کو کوئی تھوڑی بہت چیزیں آتی تھی، وہ لکھ سکتے تھے. پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے ایک مضمون لکھا، اس کو آپ نے کسی بھی اخبار میں بھیجا یا کسی میگزین میں بھیجا، مدت لگ گئی، بعد میں چھپ کر کے آیا، کبھی آپ کو پتہ چلا نہیں چلا. اس وقت ایڈیٹر اس بات کا اختیار رکھتا تھا، کچھ چیزیں کاٹ دیں اس نے جو اس کی پالیسی کے مطابق نہیں ہے، وہ باقی نہیں رہی. کچھ چیز کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہے لیکن وہ اس کے ذہن کے مطابق نہیں ہے، وہ نہیں چھپا. آج یہ سارے مسائل ختم ہیں آپ کے پاس. حالانکہ ابھی بھی سینسر کا مسئلہ ہے، مطلب سوشل میڈیا میں بھی، لیکن نسبتاً بہت کم ہے. آپ بہت حد تک آزاد ہیں، آپ اپنی چیزیں چھاپ لیتے ہیں. تو یہ موقع ہے کہ آپ اپنی اچھی صلاحیت پیدا کیجئے، اداروں میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں، اساتذہ کی نگرانی میں، لائبریریوں میں جا کر کتابوں کو پڑھ کر کے، اور ان کی رہنمائی میں اگر مختلف انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارے اچھے سائٹس ہیں، ہے نا، بہت سارے اچھے ویب سائٹس ہیں جہاں چیزیں موجود ہیں جہاں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں ہیلپنگ کا کام کرتی ہیں، یہ آپ کو مدد فراہم کر سکتی ہیں، یہ پرائمری سورس آف ایجوکیشن نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ یوٹیوب کو اگر ہم پرائمری طور پہ سورس آف ایجوکیشن سمجھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ میں ڈال رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تجربے کی چیز ہے. جب آپ اس طرف جاتے ہیں، بہت سارے لوگ گئے، ایسا لگتا ہے کہ یار اتنا اچھا، ان کو تو اتنا ویوز ملا ہوا ہے، اتنے سارے لوگ انہوں نے ان کو دیکھے ہوئے ہیں، تو ضرور کوئی بہت بڑی بات ہوگی. آپ 2 مہینہ 4 مہینہ لگا دیتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں تو جیسا گیا تھا ویسا لوٹ آیا. تو جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے باضابطہ، اس سسٹم کو ان چیزوں کی وجہ سے، نادانی کے طور پہ، ان چیزوں کی وجہ سے کمتر سمجھ کر کے اپنے آپ کو سوشل میڈیا وغیرہ کے حوالے کرنا انتہائی درجے میں خطرناک ہے. یہ سمجھ لیجیے، چاہے آپ جس اسٹیج پہ ہوں. عقل مندی کیا ہے کہ جو سورس آف ایجوکیشن تھا آپ کے پاس، آپ نے اس کا بہت صحیح استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی قابل بنایا، اس قابلیت کا اظہار آ کر کے ضرور کیجیے، اور کرنا چاہیے. اس کے لیے بہت اچھی بات ہے. اور خاص طور سے جو لوگ، دیکھیے کسی بھی معاشرے کا بہت تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جو رہنمائی فراہم کرتا ہے، جو عالم بنتا ہے، جو اچھا ایجوکیشن لے کر کے آتا ہے، ایجوکیشن کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، سماجیات کے پہلوؤں سے کچھ اچھا کرتا ہے. اس کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ ساری صلاحیتوں کو لے کر کے آئیے. ایک پلیٹ فارم ہے،
इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर एक मेच्योर आदमी यहाँ पे है तो ज़ाहिर है जो लोग तिजारत पेशा हैं वो फेसबुक से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, यूट्यूब से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उनको पता है कि लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचना है, इन्फॉर्मेशन उनके पास चाहे जैसी हो, उनको लोगों को खींचना आता है, अट्रैक्ट करना जानते हैं, पैसे कमाते हैं। तो अगर वो इस तनाजुर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझदारी है उनकी, वो पैसे कमा सकते हैं और ये ज़राए खुले हुए हैं। कोई अक्लमंद कलमकार है, वो जानता है कि लिखना कैसे है, लोगों को कैसे खींचना है, अपनी बातें लोगों तक कैसे पहुंचानी है, उसमें मसला नहीं है। एक आम मिसाल के तौर पर तिजारत पेशा आदमी है, उसके पास वक्त है, वो यूट्यूब पे लगा हुआ है, फेसबुक पे लगा हुआ है, मसला नहीं है। मजदूर है, काम किया उसके बाद उसके बेचारे के पास फुर्सत है, कोई दूसरा काम नहीं है, फेसबुक पे लग गया, अच्छे लोगों को पढ़ लिख ले रहा है, अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह देख ले रहा है, उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो आदमी इसलिए अपनी ज़िंदगी लगा रहा है कि उसको अच्छा आलिम बनना है, उसको अच्छा सहाफ़ी बनना है, उसको बेहतरीन साइंसदान बनना है, उसको अच्छा माहिर ज़ुबान बनना है, माहिर लिसानियात बनना है, ऐसा आदमी क्यों फेसबुक वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे जाकर के अपने आप को ज़ाय करने की नादानी करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा जब सब कुछ बन जाएगा तो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी काबिलियत का मुजाहरा करेगा कि दुनिया उसको जाने कि वो ये नहीं ये है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले इस हवाले से ख़ासतौर से ना मतलब गुमनामी थे, लोग उनको नहीं जानते थे। ये प्लेटफॉर्म मिला, गुमनामी में ज़रूर थे, सलाहियत थी, इल्म था, वो लियाकत थी, ये प्लेटफॉर्म मिला, इस प्लेटफॉर्म का उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया, दुनिया ने उनकी सलाहियतों को देखा, उनकी लियाकतों को देखा, उनकी तहरीरों से, उनकी तकरीरों से, उनकी चीज़ों से मुतासिर हुई और फिर उनका ग्राफ बढ़ता चला गया। तो अगर आप इस तनाजुर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप इस हैसियत से आ रहे हैं कि सोशल मीडिया आकर के आपको आलिम बनावेगा, सोशल मीडिया आकर के आपको अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू और दूसरी ज़ुबानें सिखा देगा, सोशल मीडिया से आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो दरअसल ये वो ख्वाब है जो शर्मिंदा ताबीर होने नहीं जा रहा है। ये आपको धोखे में मुब्तला करता है, ये दरअसल चमकता दूर से है, असलन इसके पास कोई रोशनी नहीं है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। और तब तो ख़ास तौर से जब टेम्पटेशंस बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मुनहरिफ करने के लिए, गुमराह करने के लिए, आपको राह हिदायत से भटकाने के लिए एक पर एक सामान उसमें रखा गया हुआ है कि आपको सही जगह पे रहने नहीं दिया जाए। एक किताब, मैं बहुत सीधे तौर पे आपको ये बात बता रहा हूँ, किसी भी तालिब इल्म को या किसी भी मरहले के किसी भी फ़र्द को, कि आप 3 दिन के लिए अपना इंटरनेट बंद कर दीजिए, कोई सोशल मीडिया मत चलाइए और कोशिश कीजिए कि आपको एक किताब कोई पढ़ लेनी है। उस किताब को 3 दिन तक पढ़िए बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के, और फिर देखिए कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन जमा हुई है, क्या मालूमात इकट्ठी हुई है, क्या सेटिस्फेक्शन आप फील कर रहे हैं, किस किस्म का जो इत्मीनान है वो आपको मिल रहा है, जो नॉलेज है वो मिल रहा है। और 3 दिन के बाद फिर आप सब कुछ खोल लीजिए इंटरनेट और कोई एक किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि कितना पढ़ पाते हैं, कितना हासिल कर पाते हैं। ये दूसरा तजर्बा। तीसरा तजर्बा ये कर लीजिए कि आप सब कुछ खोल करके किताब में मत जाइए, 3 दिन लगातार सिर्फ सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करते रहिए, जिस तरह से हम लगातार कर रहे हैं, और फिर देखिए कि क्या कुछ नतीजा आपको मिल रहा है। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये सोशल मीडिया आपका कितना बड़ा दुश्मन है। बातें अल्हम्दुलिल्लाह कि सोशल मीडिया ज़रिया तालीम व ताल्लुम नहीं है, जैसा कि अंजार साहब ने लिखा कि आपके बकौल सोशल मीडिया तालीम हासिल करने का ज़रिया नहीं है। अलबत्ता यह है कि कुछ चीज़ें आप यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन यह है कि जैसे हर आदमी चूँकि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, इस्तेमाल कर रहा है, तो आदमी मुज़िर चीज़ इस्तेमाल करे, यह कि रील्स देखे, वीडियोस देखे, गलत वीडियोस देखे, या ये कि बहुत सारे जो मुकालमे वगैरह हैं वो सब देखे। उससे तो बेहतर है कि आदमी सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल कर रहा है तो किसी अच्छे राइटर को पढ़े, किसी अच्छे ज़बान लिखने वाले को पढ़े, किसी अच्छे मशाइख के दर्स को सुने। तो ऐसे में जैसा कि मैंने कहा भी कि आप अगर मशवरा मैं कहूँ कि किन लोगों को आप पढ़ने का मशवरा देंगे, जो लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो वो अगर मुफीद इस्तेमाल करना चाहते हैं, चूँकि हर आदमी कितनों बचेगा तो वो दिन भर में घंटा 2 घंटा तो सोशल मीडिया पे सर्फ करेगा ही आदमी। तो वैसे में अगर कोई आदमी इस्तेमाल कर रहा है तो सोशल मीडिया पे किन लोगों को पढ़ने का मशवरा देंगे? ये देखिए, मतलब शहनवाज साहब, आप रोक नहीं सकते हैं, है ना? ये मतलब मैं नहीं, मतलब नहीं, आप किसी को नहीं रोक सकते। सही बात है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं रोक सकते, एंड हु आर यू या हु आई एम। मसला असल ये है कि ये एक तरह का एडिक्शन भी। आप देखिए, जब एंड्रॉयड मोबाइल आप लेते हैं, फेसबुक, यूट्यूब ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है ना? आप देखिए, जब आप इंटरनेट पैकेज लेने जाते हैं
تو آپ کو انٹرنیٹ کے ساتھ سوشل میڈیا اتنا نہ اتنا دیا جائے گا، اتنا نہ اتنا فری ہوگا. کبھی غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہے. بھائی آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم کو سوشل میڈیا چاہیے، وہ آلریڈی آپ کے لیے پہلے سے رکھا ہوا ہے. آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ میں جو یہ موبائل لینے جا رہا ہوں تو اس میں مجھے یوٹیوب چاہیے، اس میں مجھے فیس بک چاہیے. اینڈرائڈ سے کوئی بھی جو فون ہے، اینڈرائڈ فون ہے، اس سے ان تمام کمپنیوں کے باضابطہ پہلے سے معاہدے ہیں. تو جب ایک موبائل بکتا ہے تو فیس بک بھی بکتا ہے، ایک موبائل بکتا ہے تو یوٹیوب بھی بکتا ہے. اب جب یہاں سے آپ دیکھیے گا، آپ جب کوئی انٹرنیٹ لینے جاتے ہیں تو آپ باضابطہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پیکیج بھی لیتے ہیں، یا سوشل میڈیا پیکیج آپ کو پہلے سے دے دیا جاتا ہے، آپ سے پوچھا نہیں جاتا ہے. آپشن آپ کے لیے بہت پہلے سے کھول کر کے رکھا گیا ہوا ہے. دیکھیے یہ دراصل آپ کے ہمارے ذہن سے، ہماری اس نفسیات سے کھیلا جا رہا ہے. شیطان اپنا کام کر رہا ہے اگر مطلب صحیح تناظر میں دیکھیں تو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی فرشتہ صفت انسان بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم سب کے سب اصل میں اس عجیب و غریب لت کے شکار ہیں، اور اس کا بہت ہی خراب طریقے سے ہے نا دنیا جو تجارت کرتی ہے، سودے بازی کرتی ہے، سوداگر سوداگری کر رہے ہیں. وہ ہمارے ذہن سے کھیل رہے ہیں، ہمارے پیسے لے رہے ہیں، ہماری انرجی ہم سے کھینچ رہے ہیں اور ہمارا مستقبل خراب کر رہے ہیں. اور یہ وہ بات نہیں ہے جس بات کے کہنے کے لیے بہت زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے. یہ آئے دن کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. تو سمجھداری اس میں ہے کہ اس لت کو ہے نا آپ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو کتنا کم کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کوئی بیماری، کوئی برائی اگر انسان میں گھر کر جائے نا تو اس برائی سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ بار بار توبہ کرو. توبہ کرو گے پھر گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ کرو پھر گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ کرو. تو توبہ اور گناہ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تا آ کے تم اس گناہ سے بچ جاؤ. اسی طرح سوشل میڈیا ٹھیک ہے کہ ایک نشہ سا ہے. نشہ آسانی سے اترتا نہیں ہے، جاتے جاتے جاتا ہے. تو لیکن کوشش کیجئے کہ یہ جائے. کتنا کم کر سکتے ہیں. میں کہنا کبھی کبھی سامنے آدمی کو مطلب ایک لوہے پہ ہے نا، ایک تختی پہ لکھنا چاہیے سوشل میڈیا سم قاتل ہے. لکھ کر کے اس کو سامنے جہاں پہ آپ سوتے ہیں نا اس کے سامنے لگا کر کے رکھیے. موبائل کا جو اسکرین ہے آپ کا اس پہ لکھیے سوشل میڈیا میرے لیے زہر ہے. جو آپ کی کتاب ہے اس پہ جو آپ پیج اگر لگاتے ہیں اس پہ لکھ لیجئے میں سوشل میڈیا استعمال نہیں کروں گا. یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایک ریمائنڈر کے طور پہ اپنے پاس رکھیے جو آپ کو بار بار بتا دے کہ یار یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے، اس سے مجھے بچنا چاہیے. اب اگر آتے ہی ہیں ہے نا، جیسے کہا کہ دیکھیے آدمی کو پڑھنا رہے گا تو بھائی ایک پر ایک ہر موضوع پہ ایک پر ایک اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک پر ایک بہترین مصنف ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ اخباروں میں اچھے لکھنے والے قلمکار ہیں. ایسے بہت سارے اچھے قلمکار ہیں جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں. ان کو ضرورت ہی نہیں آنے کی، ان کو لوگ وہاں جا کر کے تلاش کر کے پڑھتے ہیں. بہت سارے بہترین کالم نگار ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اخبارات کی طرف جائیں گے. انگریزی، عربی، اردو کے بہترین اچھے اخبارات نکلتے ہیں، ان کے کالم چھپتے ہیں جن کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے یقینی طور پہ سوشل میڈیا اصلاً ہے ہی نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور بہت سیدھے سے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ سورس آف انفارمیشن میں بھی فیک انفارمیشن کا زیادہ بڑا ذریعہ ہے نا. انفارمیشن کا بھی ذریعہ نہیں ہے، ایجوکیشن کو تو چھوڑ دیجئے. پرائمریلی یہ انفارمیشن یا مطلب انفارمیشن میں بھی فیک انفارمیشن کا زیادہ بڑا ذریعہ ہے. سیاستداں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. سیاستداں پیسے دیتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرو، پیسے دیتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ مت ہونے دو، پیسے دیتے ہیں باضابطہ کہ اس طرح کا کنٹینٹ آئے تو ان کو آگے بڑھنے مت دو. تو یہ خاص طور سے یہ جو پورا مطلب سلسلہ ہے سوشل میڈیا کا، یہ دراصل ایک عجیب و غریب قسم کی تجارت کا اڈا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو یہ انفارمیشن یا مطلب ایجوکیشن کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں اصلاً. یہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، اور طالب علم کو اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کی کیا ضرورت ہے. طالب علم اسی لیے دیکھیے دینی اداروں میں یا عصری اداروں میں بھی بچوں کو پڑھنے کے بعد کھیلنے کے ذرائع رہے ہیں ہے نا. اب آج کی نسل وہ مطلب اسکرین پہ کرکٹ کھیلتی ہے، اسکرین پہ فٹ بال کھیلتی ہے. بھائی اسکرین پہ فٹ بال کھیل کر کے تھوڑی نہ کثرت کے فوائد آپ کو حاصل ہونے جا رہے ہیں، آپ ورزش کرنے جا رہے ہیں. یہ اس سے مطلب بڑی خطرناک قسم کی نادانی کیا ہو سکتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ہمارے وہاں انٹرٹینمنٹ کے دوسرے ذرائع نہیں رکھے گئے ہیں. مختلف قسم ہم کبھی کوئز کراتے ہیں، کبھی بچوں کی دوڑاکی کرا دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی ان کو باہر لے کر کے جاتے ہیں، ان کو دنیا دکھلاتے ہیں. وہ سب انفارمیشن کے ایجوکیشن کے ذرائع ہیں. یہاں
خراب قسم کا انٹرٹینمنٹ آپ کو دیا جاتا ہے, جہاں ذہن خراب کیا جاتا ہے, آپ کو برباد کیا جاتا ہے. تو میں اگر ریکمینڈ کروں آپ کو کہ کچھ لوگوں کو آپ, اگر آپ ہیں بھائی فیس بک پہ مثال کے طور پر, جو لوگ اب مان لیجیے اردو میں ہیں, اردو پڑھتے ہیں اور فیس بک پہ ہیں, تو ان کو کم سے کم اپنے اساتذہ سے, ہے نا, اپنے سینئر دوستوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اردو میں کون لوگ ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں, جو اچھا لکھتے ہیں, کسی موضوع پہ لکھتے ہیں تو اچھا لکھتے ہیں. میں دیکھیں بتا رہا ہوں, چونکہ یہ کوئی اختصاص بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا کا ہے یہ, مطلب لف و نشر غیر مرتب جس کو کہتے ہیں, یہ بڑی وہ منطقی اصطلاح ہے. ہر طرح کا کچرا ہے لا کر کے رکھ دو بھائی, ہے نا. یہ مطلب وہ والا باکس ہے نا, جس کو جو من میں آوے لا کر کے, جس کے پاس جو مطلب کیا کہتے ہیں خراب ہے وہ لا کر کے اس میں ڈالے, ہے نا. اور یہ دراصل اگر انصاف کی نظر سے دیکھیے گا تو سوشل میڈیا یہی ہے. آپ تلاش کرتے ہیں کوئی اچھا کانٹینٹ مل جائے, ہے نا, 10 طرح کی چیزیں, مطلب اس تلاش میں 50 تلاش کیا تھا, کہیں کوئی ایک اچھا ملا, اس ایک تک پہنچنے کے چکر میں 50 غلط طرح کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو میں بہت مطلب ترکیز کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا دراصل یہ انفارمیشن کے یا ایجوکیشن کے ذرائع نہیں ہیں, اور ایجوکیشن کے تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر آپ ہیں ہی تو اپنے سینئر سے پوچھیے, اپنے اچھے دوستوں سے, اپنے اساتذہ سے کہ اگر میں فیس بک پہ اتفاقاً آ گیا ہوں تو مجھے کن لوگوں کو پڑھ لینا چاہیے. کون, مثال کے طور پر اب اگر میری رائے لیجئے گا تو آج کے لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا لکھتے ہیں. خطیب احمد صاحب ہیں, پاکستان کے اردو کے رائٹر ہیں, وہ جو اسپیشل ایجوکیشن ہے نا, اسپیشل کیٹیگری میں جو بچے آتے ہیں, معذور بچے, ان کے بارے میں ان کی انفارمیشن بہت اچھی ہے. تو وہ ان موضوعات پہ لکھتے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ بہت اچھا لکھتے ہیں, انفارمیشن دیتے ہیں, اچھی زبان لکھتے ہیں, اچھی چیزیں لکھتے ہیں. کوئی صاحب چاہیں تو ان کو فالو کر سکتے ہیں, اگر وہ اس لیول کے ہیں کہ ان کو مطلب وہ خود فالو کرنے والا اگر اس لیول پہ ہے تب جا کر کے فالو کرے, اس طرح کی اس کی دلچسپی ہے تو جا کر کے فالو کرے. پاکستان کے ایک رائٹر ہیں جیسے ابو بکر قدوسی صاحب, وہ اسلامی موضوعات پہ ایک خاص قسم کے جوش کے ساتھ, ہے نا, یعنی وہ خاص قسم کا ایک رنگین اسلوب ہے ان کا, ایک ٹچ دیتے ہیں, آپ کو باندھ لیتے ہیں. اگر اس طرح کی مطلب کیفیت آپ کے اندر پائی جاتی ہے, اس طرح کی زبان سیکھنا چاہتے ہیں, اس طرح کی چیزیں لکھنا چاہتے ہیں, بولنا چاہتے ہیں, تو آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس طرح کے مطلب کچھ لوگ ہیں جن کو آپ جب فالو کرتے ہیں. اسلم ملک صاحب ہیں, پاکستان کے ایک رائٹر ہیں, صحافی ہیں بہت بڑے, بہت اچھی انفارمیشن چیزیں شیئر کرتے ہیں, اپنی تحریریں لکھتے ہیں, بہت پیارے انداز میں لکھتے ہیں. ان کو آپ مطلب چاہیں تو فالو کر سکتے ہیں. اس طرح سے اپنے ہم لوگوں کی عمر کے جو لڑکے لکھ رہے ہیں, اگر ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو, اور مطلب کسی کا نام لیجئے کسی کا نہیں لیجئے تو بڑا عجیب لگتا ہے. ہم عمر لوگوں کے بارے میں بات کرنا آسان بھی نہیں ہوتا. تو آپ ایسے دوستوں میں جب گفتگو کریں گے, سینئر بزرگوں سے بات کریں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. شیخ ابوالقاسم فاروقی صاحب جیسے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں, تو آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. سہیل انجم صاحب ہیں, آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. معصوم مراد آبادی صاحب اردو کے بہت اچھے صحافی ہیں, بڑی پیاری زبان لکھتے ہیں, بالکل سلیس, رواں اور ایک خاص قسم کے معیار کی زبان لکھتے ہیں. تو آپ ان جیسے لوگوں کو اگر فالو کرتے ہیں تو اچھا استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو مین اسٹریم کے اخبارات ہیں ان میں بھی لکھتے ہیں. تو آپ کو مطلب سوشل میڈیا کو اس حیثیت سے کہ یہ مطلب پرائمری طور پہ آپ کے لیے انفارمیشن کے ذرائع ہونے جا رہے ہیں, تو یہ بات نہیں ہے. عربی میں لکھنے والے, جیسے اب ظاہر ہے کہ عربی کے کون سے طلبہ ہیں, اگر عربی آپ کو پڑھنی ہے, مثال کے طور پہ اگر بر صغیر سے آپ کا تعلق ہے, عربی اگر آپ کو پڑھنا ہے, تو آپ کو اتنے اچھے لوگوں کا نام بتایا جا سکتا ہے جو اب دنیا میں نہیں رہو, سوشل میڈیا پہ نہیں, لیکن اگر ان کو آپ نے ٹھیک سے پڑھ لیا, مضبوطی سے, اچھی طریقے سے, تو آپ خود مطلب لائق ہو جائیں گے, انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے, اور سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو فالو کریں گے کہ بھائی یار ان کو پڑھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سچائی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہے نا. اردو میں بھی یہی کیفیت ہے. اگر آپ جو پہلے اچھے ادبا رہے ہیں, میں نے اس سلسلے کی کئی تحریریں لکھی تھیں, شیئر بھی کی تھی, چاہیں تو انشاءاللہ ہمارے احباب استفادہ کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو سلسلہ وار پڑھ لینا چاہیے. ایک وقت آئے گا ان کو پڑھنے کے بعد اچھا وہ سارے لوگ جن کے بارے میں نے لکھا وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, ہے نا. تو آپ جب ان کو پڑھ لیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ لوگ آپ کو تلاش کریں گے کہ یار وہ صاحب تو بہت اچھا لکھتے ہیں. اور پھر آپ جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو کہ آپ اپنی صلاحیت کو دنیا تک لے کر کے جائیں, تو یہ ایک پلیٹ فارم آپ کے لیے ہو جائے گا. یوٹیوب کی بات آتی ہے, بہت سارے لوگ بہت اچھا کانٹینٹ تیار کرتا ہے, یہ ہے وہ. بھائی وہ کانٹینٹ عام آدمی کے لیے ٹھیک ہے, یا کوئی مان لیجیے کوئی بندہ ہے جو خاص کوئی ہے جو اکنومی کے سلسلے میں بناتا ہے, کوئی پالیٹکس کے بارے میں بناتا ہے, کوئی سماجیات کے بارے میں بناتا ہے. تو اگر کسی کا وہی اختصاص ہے, کوئی بندہ مثال کے طور پر اکنومی میں کچھ کر رہا ہے, تو اگر وہ اپنی ساری چیزوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ, پروفیسران سے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ, کتابوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ, اگر اس کو
کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور کبھی وہ اس یوٹیوبر کو بھی دیکھ لیتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اپنی ساری انفارمیشن کا ذریعہ اس یوٹیوبر کو سمجھا ہوا ہے تو اس سے بڑا کوئی نادان ہی نہیں ہے، وہ زندگی بھر کبھی اس یوٹیوبر سے بڑا نہیں بن پائے گا، جبکہ اس کا مقام اس سے بہت آگے کا ہے۔ اسی طرح دینیات کے معاملے میں اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی شیخ ہیں جن کی چیزیں یوٹیوب پہ ہیں، تو پہلے آپ کو جو چیزیں بنیادی حاصل کرنی تھی وہ آپ نے حاصل کر لی ایکسٹرا انفارمیشن کے طور پہ، یا اپنے انفارمیشن کو اور مضبوط کرنے کے لیے، سارے حقائق سے واقف رہنے کے لیے آپ ان کا بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو پرائمری طور پہ آپ نے ان کو ہی اپنا ذریعہ سمجھ لیا ہوا ہے۔ آج بہت سارے قلم کار ایسے بھی ہیں، اور اللہ ان کو ہدایت دے، یوٹیوب پہ کوئی چیز سنتے ہیں، کسی نے کوئی کانٹینٹ تیار کیا، پھر وہ اس کو اپنی زبان میں ڈھال دیتے ہیں، 1 منٹ نہیں لگتا ہے کوئی دوسرا بندہ بتا دیتا ہے کہ بھائی تم چوری کر کے لائے ہوئے ہو۔ تو انفارمیشن ایکسپلوژن کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا بھی آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہ آپ کہاں سے لے کر کے چیزوں کو آ رہے ہیں، تو ذرا سا پرائمری سطح پہ محنت کیجئے، اپنے آپ کو بنائیے، اور اس پلیٹ فارم کو جب آپ نے اپنے آپ کو بنا لیا، تیار کر لیا، صلاحیت بنا لی، تو اس کا استعمال کیجئے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچ سکیے، اور یہ پلیٹ فارم اس کام کے لیے پھر بہتر ہے، اور آپ انشاءاللہ نام بھی کمائیں گے، عزت بھی کمائیں گے، ہو سکتا ہے پیسے بھی کمائیں، ہو سکتا ہے آپ اس اسٹیج سے کام بھی بناویں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے روابط بہت اچھے ہو جائیں، لوگ بڑی سطحوں پہ آپ کو جاننے لگیں، سوشل لیول پہ آپ کرنا چاہیں تو رفاہی کام کر سکتے ہیں، علمی کام کر سکتے ہیں، اسکول وغیرہ کھول سکتے ہیں، یہ سب مرحلہ بعد میں آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو انفارمیشن کا، اور بلکہ اگر پرائمری طور پہ آپ ایجوکیشن کا پلیٹ فارم سمجھ کر کے آ گئے تھے، تو میں بہت کلیئر طریقے سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ماشاءاللہ شیخ انصار صادق صاحب ہیں پٹنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ کے بہت سینئر ہیں کافی الحمدللہ۔ شیخ کہتے ہیں کہ آج کی نسل بڑی تیزی سے سوشل میڈیا کے حوالے سے تنہائی کے قید میں بند ہوتی نظر آ رہی ہے، اس قید سے رہائی کی کون سی سبیل نکالی جانی چاہیے؟ اسی سے ملتا جلتا سوال جناب شاکر سیف تیمی صاحب ہیں، جامعہ ملک خالد ابھا کے وہ طالب ہیں، ان کا بھی یہی سوال ہے کہ مبتدی طلبہ اگر عادی ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے اور وہ چاہتے ہیں کہ مطلب اس سے چھٹکارا پائیں تو وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ وہ سوشل میڈیا کا بنیادی موٹیو یہ تھا کہ روابط بنے، ہے نا، ایک دوسرے کو لوگ جانیں۔ اب دیکھیے اس نے الٹا کیا کیا، روابط توڑ دیے، بیٹا ماں باپ بھائی بہن ایک گھر میں رہتے ہیں، سب اپنے اپنے فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، اور آپس کے جو بھائی آدمی جب ایک دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، مسائل ڈسکس ہوتے ہیں تو محبتیں بڑھتی ہیں، ہے نا، دل کی قدرتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ تو سارا وقت جب آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا تھا، بھائیوں کے ساتھ گزارنا تھا، ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، آپ نے فیس بک کو دے دیا، یوٹیوب کو دے دیا، ٹویٹر کو دے دیا، تو گھر کہاں سے اچھا آباد ہوگا، روابط کہاں سے بہتر ہوں گے؟ تو گھر کے توڑنے کا کام یہ سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ آج دنیا میں 99% عورتوں کو، بیویوں کو شکایت ہے کہ اس کا مرد اس کو وقت نہیں دیتا ہے۔ محبت پروان کہاں سے چڑھے گی؟ کہتے بھائی ڈیورس بہت ہو رہا ہے، ڈائیورس پہ ڈائیورس ہے، اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یار جب محبت کرنے کے جو اوقات تھے، جب ایک دوسرے کی تعریف کرنی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی تھی، آئی لو یو کہنا تھا، تب تو آپ نے وہ وقت ضائع کر دیا فیس بک میں، ہے نا۔ وہ فلٹر زدہ جو ہے نا، وہ عورتیں جو انتہائی درجے میں نامعقول ہوتی ہیں، ان کو دیکھتے کر کے آپ آہیں بھر رہے ہیں، اور جو ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے زندہ جاوید بہترین ایک انسان جو ہے نا آپ کو ایک ساتھی کی شکل میں دیا، اس سے آپ بالکل مطلب بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو زندگی آپ خود اپنے ہاتھ سے تباہ کر رہے ہیں۔ تو طلاقیں نہیں ہوں گی، گھر میں اس طرح کی کھٹائی نہیں پیدا ہوگی، تو کیا پیدا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو رشتہ بنانے کی بات تھی کہ سوشل میڈیا جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ سوشل مطلب سماج کو جوڑے گا، یہ تو توڑ رہا ہے، گھر کو توڑ دیا، خاندان کو توڑ رہا ہے، پریوار کو توڑ رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک کیفیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا بہت مطلب اس سمجھداری کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ ہمیں سے ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ اصل جو زہر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں پڑا ہوا آپ کا وہ موبائل ہے، جس میں بہت سارے اس طرح کے سوشل میڈیا کے ایپس جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کیے گئے ہوئے ہیں۔ جرأت کیجئے، تھوڑا سا اس سب کو ختم کیجئے، اور دیکھیے کہ پھر آپ کو زندگی میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اس سمے تصور کیجئے ایک ایسے وقت کا جب یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، آپ گاؤں پہ جاتے تھے، ہے نا، ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، دادا دادی کے ساتھ بیٹھتے تھے، دلان میں بیٹھ جاتے تھے، پورا سماج آ جاتا تھا۔ ایک عالم دین ہے، وہ اپنی کوئی بات رکھا ہے، پورا سماج سن رہا ہے، سب لوگوں کی تربیت ہو جاتی ہے۔ آج آپ جائیے، نماز پڑھ کے باہر نکلیے، دلان میں بھی بیٹھ جائیے تو ہر آدمی اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے۔ کبھی 10 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، 10 دوست جب بیٹھتے ہیں، سب لوگ آپس میں چائے پی رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، موبائل میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی کاہے کو اکٹھا ہوئے تھے؟ تو سمجھنے والی بات اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو اس معاملے میں بہت منظم کرنے کی ضرورت ہے، بہت منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے
اگر آپ اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ بچیے، خود بچیے. اس کی شروعات خود سے کیجیے کہ یار یہ تو میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے، میرا وقت لے رہا ہے، میری چیزیں ختم کر رہا ہے. تو پہلے آپ اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں، ٹین ایج کو بچانا چاہتے ہیں، خود سے بچیے. کتابوں کی طرف آئیے، ہے نا، پرنٹڈ بک کی طرف آئیے، اور دیکھیے جیسے ہی آپ آئیں گے آپ کے بچے بھی اس طرف آنے لگیں گے، اور یہ جو ایڈکشن ہے یہ ختم ہوگا. پہلا کام جو آپ کو بہت سمجھداری سے کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لکھ لیجئے، بہت محنت کی ضرورت پڑے گی آپ کو، بہت تحمل سے کام لینا پڑے گا. بار بار کچوکے لگاتا ہے شیطان، اسی طرف کھینچتا ہے آپ کو. اگر آپ اپنے آپ کو روک پاتے ہیں تو لازماً آپ اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کہ آپ اپنے بچے کو بھی روک پائیں. دوسری بات میں بہت سلیقے سے بتانا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے اس طرح کے جتنے ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے بھی، ان میں بھی سینسر ہے بچوں کے لیے. جیسے مثال کے طور پر یوٹیوب ہے، اس کا کنٹینٹ سب لوگوں کے لیے سب نہیں رہتا ہے. آپ چاہیں تو سیٹنگ میں جا کر کے بہت ساری چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس کو استعمال کروانا ہے، اس کے لیے انہوں نے فیچر بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے وہ سب کے لیے ہر حال میں درست نہیں ہے. اس کا احساس خود ان لوگوں کو بھی ہے جو یہ بنا رہے ہیں. تو ہم جب اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. بچوں پہ یہ بات کے زمانے میں بار بار یہ بات زور و شور سے کہی گئی کہ بھائی بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو آزادی دینی چاہیے. بھائی آزادی دینے کا مطلب بچوں کو خراب کرنا نہیں ہے. تربیت میں سختی بھی تربیت کے بقیہ دوسرے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے. یہ بہت ہی خطرناک قسم کا پوائزن ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھائی تربیت کے معاملے میں سختی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نرمی کی ضرورت ہے. اکثر نرمی ہی کی ضرورت ہوتی ہے، اکثر پیار سے کام چل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے. اگر بچہ ہمارا اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہے اور اس عمر میں ہے جس میں وہ نہیں سمجھ سکتا، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو زبردستی کر کے، تھوڑی قوت کا استعمال کر کے سمجھاوے. ڈاکٹر اگر کوئی کڑوی دوا کھانے کے لیے کہے گا، ظاہر بچہ نہیں کھائے گا، لیکن کیا آپ وہ کڑوی دوا بچے کے ساتھ زبردستی کر کے کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے؟ اگر آپ بچے کے خیر خواہ ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً کھلائیں گے. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تیری آخی. آپ کو کرنا پڑتا ہے یار. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوئی موئی کا پودا بنا رہے ہیں بچوں کو. ارے یہ خود میرے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے. میرے پریوار مطلب سے جڑے ہوئے لوگوں میں ایک بچے نے نادانی شروع کی، اس کو منع کیجیے، 3 دن 4 دن کھانا نہیں کھاتا ہے. بھائی 3 دن کے بعد چوتھے دن کھانا شروع کر دے گا، چوتھے دن نہیں کھائے گا، 5ویں دن کھائے گا. باپ کھائے گا اس کا نہیں کیسے کھائے گا؟ تھوڑے تحمل کی، تھوڑی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ بچے کو کڑوی دوا کھلاتے ہیں تو اس معاملے میں بچوں کو روکنے کے لیے ان کے آنسوؤں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. باپ ہونے کی حیثیت سے میں بھی سمجھتا ہوں کہ بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائز جگہ پہ آنسو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو کل زندگی بھر ان کی آنکھوں میں آنسو ہو نہ ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو رہیں گے. بچے اگر بگڑتے ہیں، راہ راست پہ نہیں رہ پاتے، کریئر نہیں بنا پاتے، تو بچے تو خیر جو جھیلیں گے لائف میں جھیلیں گے ہی، ان کے والدین بھی جھیلتے ہیں. تو اس معاملے میں تھوڑی سی اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنے آپ کو بھی بنائیے، اور بچوں کی اس حوالے سے خاص تربیت کیجیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا مستقبل ضائع کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. اور اس پہ اگر آپ نے محنت نہیں کی تو جو کل کی نسل تیار ہوگی وہ زیادہ چھوئی موئی ہوگی، اور پھر اس سے کچھ بہت زیادہ اچھی توقع ہم نہیں کر پائیں گے. یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، پورے سماج کا، پوری سوسائٹی کا، پوری ملت کا مسئلہ ہے، اور اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو پڑھا لکھا معاشرہ ہے وہ اس معاملے میں بہت سمجھدار واقع ہوا ہے. وہ ٹائم دیتا ہے اپنے بچوں کو، اس کے ساتھ لگتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے بھلائی برائی کیا ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ابھی یہ جاگرکتا نہیں ہے. تو جن لوگوں سے جس حد تک ہو سکے اس حد تک اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. بزرگ بھی سماج کے، پہلے ہوتا تھا بچے نادانی کرتے تھے تو ٹوک دیتے تھے، اب وہ ڈرتے ہیں. ڈریے مت، ٹوک دیجیے. یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے. کچھ چیزوں کا، بزرگوں کی جو کچھ روایتیں تھیں بہت اچھی تھیں، وہ اگر باقی رہیں تو کل کو وہی بچے پھر ان بزرگوں کو دعا دیتے ہیں.
پہلے ہمارے جو اساتذہ ہمیں زیادہ ڈانٹتے تھے، منع کرتے تھے، روکتے تھے، ہم ان سے ناراض رہتے تھے پڑھنے کے زمانے میں، لیکن سب سے زیادہ بعد میں دعائیں بھی انہی اساتذہ کو دیں جنہوں نے ہمارے ساتھ سختی کی، ہمیں غلط راہوں پہ جانے سے روکا. تو یہ ماں باپ کو کرنا پڑے گا. اور جب تک یہ نہیں ہوگا بھائی، جب تک آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا، اب تک آپ پھر معاشرتی زندگی میں کیسے آئیں گے؟ جب بچے جا کر کے ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں، آدمی سوشل میڈیا پہ رہ جاتا ہے. نیند کا اور سونے جاگنے کا جو پورا نظام ہے وہ خراب ہو چکا ہے. سونے اور جاگنے کی وجہ سے صحت کا جو پورا معاملہ ہے وہ خراب ہو چکا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہی خراب ہو چکا ہوگا تو آپ کیا پڑھیں گے، کیا لکھیں گے، کیا زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے یا کچھ بڑا حاصل کریں گے؟ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ان تمام معاملات میں جاگرکتا کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سیکریفائس کی، تحمل کی، محنت کی، جد و جہد کی، اپنے آپ سے لڑنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو مسئلہ ہے. الحمدللہ، یہ قیمتی سوال شیخ انظار صادق صاحب کی طرف سے تھا. میں پرسنلی ریکمینڈ کروں گا کہ شیخ ادب اطفال پہ کافی اچھا لکھتے ہیں، تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ شیخ کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور شیخ سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اخیر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پوری گفتگو خلاصے اور تتمے کے طور پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی کہ یہ سوشل میڈیا کے ذرائع یہ انفارمیشن کے یا ایجوکیشن کے ذرائع نہیں ہیں. یہاں آپ آ کر کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. یہاں آ کر کے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت بنے گی تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. یہ چمک نظر آتی ہے لیکن اصلاً یہ چمک ہے نہیں. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ نے جو ذرائع ہیں حصول تعلیم کے ان کا صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو بنا لیا، اور پھر اگر آپ ان ذرائع سے ان بنائی ہوئی معلومات کو، ان بنائی ہوئی صلاحیتوں کو آپ دنیا تک لے کر کے جانا چاہتے ہیں، تو دوسرے ذرائع کے ساتھ ساتھ ایک ذریعہ بہرحال پلیٹ فارم یہ بھی ہے، تو آپ ان کا بہتر اور سمجھدار استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ میچورٹی آپ کی لائف میں آ جاتی ہے، ایک اچھی عمر کو آپ پہنچ چکے ہیں، اب آپ بھلے اور برے کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر کے آپ سوشل میڈیا پہ اپنی چیزوں کو دوسروں تک لے جاتے ہیں. کچھ اچھے لوگ جو اپنی چیزیں پیش کر رہے ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں تو برائی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے، گریجویشن سے پہلے تک اگر آپ سوشل میڈیا ایڈکشن کے شکار ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور آپ کو جاگ جانا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. باتیں آ گئی ہیں. میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنی نسل کو، جو آپ کی نسل بھٹکی ہوئی ہے، اگر آپ اسے راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب نسل تیار کر سکیں، معاشرہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایک اچھی جنریشن تیار ہو، گھر کے لوگ چاہتے ہیں کہ جو اس کی نسل ہے وہ کامیاب ہو، تو انہیں چاہیے کہ اپنے جو نسل ہے ان کو سوشل میڈیا کے اور اس طرح کے جو فالتو کی چیز ہے اس سے زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ قیمتی گفتگو جو شیخ نے بتائی ہے، سوال کے جو جواب دیے ہیں، اس گفتگو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ جو نسل برباد ہو رہی ہے اس نسل کو بربادی سے روکا جا سکے، اس نسل کو کامیابی کی طرف لایا جا سکے. تمام لوگوں کے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم یہی گزارش کریں گے کہ اس قیمتی گفتگو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.